سوشل میڈیا نے لے رکھا ہے سب کو اپنے حصار میں، اور یوں لگتا ہے کہ ہر شخص ہے تیار سوشل میڈیا کے آنے والے اپنے اگلے نوٹیفیکیشن کے لیے، اور اس کو اتنا ہے پیار اپنے موبائل سے کہ جتنا کسی انسان سے بہت کم دیکھنے میں آتا ہے۔ سوشل میڈیا کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی۔ اس نے ہمارے ساتھ کیا کر رکھا ہے، بات کر رہے ہیں۔ نادیہ جمیل بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ایڈوانٹیجز کی اگر بات کریں تو کنیکٹیوٹی تو اس کا زبردست ایڈوانٹیج ہے نادیہ۔ کنیکٹیوٹی کمال، مطلب پوری میں وہاں کیمبرج میں اپنے آپ کو مطلب لگتا ہی نہیں کہ میں دور ہوں۔ میں بچوں سے فیس ٹائم ہو جاتا ہے، واٹس ایپ ہو جاتا ہے، ابو امی سے بات ہو جاتی ہے۔ اچھا، اور بہت سارے روٹھے ہوئے مان جاتے ہیں ایک خاندان، وہ جو پرانے زمانے میں ڈاک بابو پر بہت انحصار ہوتا تھا۔ اچھا، وہ اور آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنے پرانے فرینڈس کو تلاش کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی، اور ایک دفعہ ایک صاحب اپنی فرینڈ کو سرچ کری، مل ہی نہیں رہی۔ ایک دفعہ ایک صاحب جو ہے نا اپنی محبوبہ سے وعدہ کر کے گیا کہ ہر ہفتے خط لکھوں گا۔ 5 سال بعد واپس آئے تو خاتون کی جو ہے ڈاکیے سے شادی ہو چکی تھی اور 3 بچے تھے ان کے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی سوشل میڈیا کا آپس میں کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہے، آپس میں کنیکٹیوٹی بہت اچھی ہے۔ میری ٹویٹر فیملی بہت، مجھے تو بہت دوست ملے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے، آپ کو یہ جو سوشل میڈیا آپ کو 2 چیزیں سکھاتا ہے سوشل میڈیا، صبر اور سیلف ایڈیٹنگ۔ اگر آپ تیز ہونا تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ ہاں میں یہ لکھ کے میں کتنی اسٹوپڈ لگی ہوں، کیونکہ آئندہ میں نے ایسی چیز نہیں لکھنی۔ فوراً سے ریئیکشن آتا ہے، فوراً پتہ لگتا ہے کہ میں نے ایسی چیز کیوں لکھ دی، میں کتنی اسٹوپڈ تھی۔ اور اپنے سیلف ایڈیٹنگ، اور کیونکہ بہت سارے جو نوجوان ہیں، خاص طور پہ میں تو یہ اسنیپ چیٹ وغیرہ کے قریب تو نہیں، خیر میں جاتی ہوں تو بڈھی ہوں، لیکن یہ انسٹاگرام، اسنیپ چیٹ آپ کو اپنے آپ کا، یہ اپنا ایک آپ بنا رہے ہیں، ایک آلٹر ایگو بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اس کے ایڈوانٹیجز میں تو آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایجوکیشن میں کتنا یہ آن لائن فائدے مند ہے کہ تھیسز آج کل اسٹڈیز زیادہ اسٹوڈنٹس کی اسی پہ ہو رہی ہے۔ جو بک چور ہوتے ہیں خریدنے کے، وہ بکس پوری پڑھ لیتے ہیں۔ کوئی چیپٹر مس ہو جاتا ہے، کوئی آپ کا لیکچر مس ہو گیا تو وہ آپ وہاں پہ ریکارڈنگ اس کی مل جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا چاہو، لکھنا چاہو، اگر میں لکھوں فار ایگزامپل، اگر میں انٹرسٹڈ ہوں کوانٹم فزکس میں یا پارٹیکل فزکس میں، جو آپ کا ایریا آف اسٹڈی نہیں بھی رہا تو تب بھی آپ کو فوراً اس میں کوئی آپ کا مس ہو جاتا ہے چیپٹر۔ اچھا، پھر اس کے ایڈوانٹیجز میں یہ چیز بھی ہے کہ جیسے آپ اپنے بزنس کی گروتھ میں خاص انٹرسٹ رکھنے والے لوگوں کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اس کو پیڈ ایڈز کے ذریعے بھی آن لائن بزنس سیکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر آپ صرف دیسی انڈے کھانا چاہیں یا صرف آرگینک شیمپو استعمال کرنا چاہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ کو کیا چیز کہاں ملے گی، اور ایڈریس بھی مل جاتا ہے بھائی، اور آپ گھومتے نہیں ہیں سڑکوں پہ، نہیں تو گھر میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ بالکل، ایگزیکٹلی۔ اچھا، پھر بہت ساری نیوز اپڈیٹس جیسے میں نیوز دیکھنے کا مجھے نہ تو موقع ملتا ہے نہ شوق ہے، تو میرے پاس نیوز اپڈیٹس کا سورس یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جب کوئی خاص خبر ہوتی ہے میں سوچتا ہوں آ ہی جائے گی۔ اچھا، کئی دفعہ لوگوں کو اویئرنیس کافی ملتی ہے، پہلے سے ہی خطرات کا پتہ چل جاتا ہے، الرٹ ہو جاتے ہیں۔ کسی کے ساتھ کوئی خاص ٹریپ ایسا ہوا کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا، کوئی فراڈ کی نئے طریقے لوگوں نے دریافت کر لیے ہیں، تو ایسا کوئی ایک واقعہ، ایک چیز اپنے ساتھ وہ ہونے والا شیئر کرتے ہیں اور باقی لوگ بھی الرٹ ہو جاتے ہیں۔ سونامی کی بھی کئی دفعہ تو طوفان آنے کی خبر سب سے پہلے، زلزلے کی، قدرتی آفات کی اینڈ میں نیوز میں سنتے تھے کہ کل کیا حال، اب تو بچہ اٹھاتا ہے کہ اسکول سے چھٹی کریں گے کہ نہیں کریں گے، اگر بارش ہوگی۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں، اگر آپ لکھیں ٹویٹر کی بات ہے کہ اگر آپ لکھیں اوپر سرچ میں چائلڈ پروٹیکشن، تو جتنی بھی چیزیں دنیا میں ہو رہی ہیں وہ ساری اکٹھی آپ کو ساری۔ اچھا، یہ کرتی ہیں، میں اپنی دیکھ رہی تھی کہ مطلب ٹیکنیکل ایجوکیشن بہت سی ایسی چیزیں ہمیں وہاں سے دیکھ کے بنا رہے ہیں، خواتین کی امپاورمنٹ بہت اچھی۔ سب سے بڑی بات کھانا پکانا۔ میرے چاول، آج میں کہتی ہوں میرا لچھے دار پراٹھا، اچھا جی، یہ ہم ساری خوبیاں بتائے جا رہے ہیں، ایڈوانٹیجز بتا رہے ہیں، جو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں تھوڑا اس کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا ایڈکشن نہیں بن گئی ہے بہت زیادہ؟ یعنی آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، فیملی کے ساتھ موجود ہیں، لیکن آپ نہیں موجود، آپ کی نظریں اس پر ہیں، فون پہ ہیں، دماغ فون پہ ہے، بہت سیلف کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، بچے بہت دماغ کے کچے ہوتے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں، فزیکل ہیلتھ، موٹاپا اور آئی سائٹ کا چیلنج۔ اور سب سے جو ڈرونی بات یہ ہے، دو ڈرونی بات نہیں، 3 ڈرونی باتیں ہیں۔ ایک یہ
کہ سیکشل ابیوز کے ٹارگیٹس بچے بنتے ہیں, ہاں ٹریپ میں آ جاتے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہر قسم کا ایک برا قسم کا انسان ہوتا ہے جو بچوں کی تصویریں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, دیکھ رہا ہوتا ہے. تو بچوں کو احتیاط کرنا چاہیے, انفارمیشن ان کو کس طریقے سے وہ لے لیتے ہیں, گھر کی ساری انفارمیشن. بچوں کو احتیاط کرنا چاہیے اور پتہ ہونا چاہیے میں جب تصویر لگاؤں گی اپنی تو یا لگاؤں گا اپنی تو یہ لوگ دیکھیں گے. اچھا, اور یہ جو ڈرگس کی پروویژن, ان کا پہنچنا, دوسری چیز ڈرگس, اور تیسری چیز ہر چیز جب آپ شیئر کر رہے ہوتے ہیں نا, اب میں نے دکھانا کہ میں سگریٹ پی رہا ہوں, اب میں نے دکھانا ہے کہ میں یہ اب پل کھا رہی ہوں, یہ جو کیونکہ I have seen this in the elite children. بعض اوقات تو نادیہ ایسی الٹی سیدھی حرکتیں لوگ کرتے ہیں صرف وہ ویڈیو بنوانے کے لیے, پکچر بنوانے کے لیے. ایک لڑکی جو تھی نا ڈرائیونگ کر رہی تھی, ساتھ ویڈیو بنا رہی تھی, اور کتنا رسک تھا. میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور میں نے ان سے کہا کہ بیٹا سگریٹ کیوں پیتے ہو, تو آگے سے وہ کہتے ہیں کہ نادیہ خالہ میں سگریٹ صرف تب پیتا ہوں جب اسنیپ چیٹ لینی, مطلب کہ اگر یہ نہ ہوتا نا تو یہ سگریٹ پیتا ہی نا. اچھا, اب یہ دیکھیں صرف شو مارنے کے لیے, اس پہ جو سائبر لڑکے ہوتے ہیں وہ صرف شو کے لیے. اچھا, سائبر بلینگ جو ہے اور سائبر ہیراسمنٹ جو ہے, کتنا کسی کا پیچھا کرتے ہیں, کسی کی امیج بلڈنگ اور امیج ڈاؤن کرنے کے لیے, امیج بلڈنگ نشانہ بنانا کسی ایک کو, اور کسی, اور خاص طور پہ لڑکیاں جو ہیں وہ اس میں کتنا برا ان کے ساتھ, کئی دفعہ ان کی سٹوریز آپ کو جب سامنے آتی ہیں کہ ان کو کوئی ایک نشانہ بنا رہا ہے اس کے پروفائل کو, کئی دفعہ کوئی کسی کے اکاؤنٹ کو, ایگزیکٹلی, اور جان سے کوئی ہاتھ ہو بیٹھتا ہے آپ کی ایسی حرکتوں کی وجہ سے. اگر کسی کا آئی ڈی کوئی ہیک کر لیتا ہے اور اس کی انفارمیشن اس تک پہنچ جاتی ہے, بہت دفعہ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ کسی کے آئی ڈی کی وجہ سے اس کے فرینڈس کو ایسے طریقوں سے رابطہ کرنا. اور میں یہ لڑکیوں کو بھی خبردار کرنا چاہتی ہوں, احتیاط کریں, اپنی تصویریں جو ہیں کسی کو نہ بھیجیں, کیونکہ لڑکوں نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں, وہ آپ ایک کسی کو تصویر بھیجے گی, کل آپ کی لڑائی ہوئے گی اور وہ ایک اپنے صرف واٹس ایپ گروپ میں تصویر بھیج دے گا اپنے دوستوں میں, وہ تو اپنی طرف سے اپنے دوستوں کو بھیج رہا ہے جو وہی غلط بات ہے, لیکن وہ دوست آگے بھیجیں گے, وہ آگے بھیجیں گے. اور یہ بچیاں بہت معصوم اور بہت یعنی پیار کرنے سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ لڑائی ہونی ہے, اور اس میں پھر کیا کیا ہو سکتا ہے وہ سب کچھ. تو سوشل میڈیا کے ایڈوانٹیجز, ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اپنی پروموشن کے لیے, اور وہ اتنی ہارمفل ہوتی ہیں کہ آگے نوکریاں نہیں ملیں گی ان بچوں کو. صحیح, تو ایڈوانٹیجز ہر چیز ان کو نہیں مل پتا, ہر چیز ملٹی نیشنلز کے نظر میں ہے, ریکارڈ سارا آ رہا ہے ان کے پاس. کچھ لوگ ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, بڑے شوقی ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سارا کچھ ہے, ایڈوانٹیجز بھی ہیں, ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں, تو اعتدال یعنی کہ ایک میانہ روی کا ایسا راستہ اپنانا, سمجھنا کہ, اور یہ سیکھنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا کا استعمال کیسے ہے. جیسے آپ نوٹیفیکیشن آن کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس اس وقت جب وہ بالکل فری ہوں, جو آپ ٹائم مخصوص کر لیں کہ اس ٹائم پہ آپ سوشل میڈیا, لیکن یہ ہر وقت نوٹیفیکیشن کے لیے ریڈی رہنا, کوئی دوسرا اپنی فرصت کے مطابق کام کر رہا ہے اور آپ کے ٹائم پر وہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. سوشل میڈیا کو ہم نے بالکل ایسے ہینڈل کرنا ہے جس طرح کی کوئی بھی سبسٹنس ہوتا ہے, یا جیسے کہ چینی ہوتی ہے. اب چینی جو شوگر جو ہے ہارمفل بھی ہے, لیکن میٹھی بھی ہے, اچھی بھی بہت لگتی ہے, ضروری بھی ہے, انرجی بھی دیتی ہے, اور اس کے بہت سارے وہ بھی, مطلب اس کے بغیر کیک تو بہت نہیں, کیک ہمارے لیے بہت ضروری ہے, ضروری ہے, ہم سب کیک کے بہت شوقین ہیں.